والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. بآواز بلند کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان بھائی نام میرے بڑے عزیز احباب میں سے ہیں ہمارے عثمان بھائی، اور وہ آج اگرچہ ہمارے بیچ نہیں ہے مگر دل ان کا یہیں پر ہے. وہ ہیں چھتیس گڑھ میں مگر دل ان کا اپنے گھر میں ہے. وہ اور ان کے بھائی، ان کے والد صاحب پچھلے سال بھی انہوں نے کہا حضرت جو بھی تاریخ ہو بلانا آپ ہی کو ہے. جب سامنے والا اتنی محبت سے بلائے تو پھر پروگرام میں افراد کی تعداد نہیں دیکھنا چاہیے، دل کے جذبات دیکھنا چاہیے. اور اس سال تو انہوں نے حد ہی کر دی. کئی مرتبہ تاریخ ادھر سے ادھر بھی کرنا پڑی اس مجبوریوں کی وجہ سے، لیکن عثمان بھائی نے کہا حضرت کرنا آپ ہی کو ہے. تو یہ ان کی محبت خاکسار حاضر ہے، اور آپ جتنے بھی ہیں میرے لیے بہت ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں وہ خطیب ہوں الحمدللہ کہ میں نے بڑے مجمع میں تقریر نہیں کی ہے، بلکہ چھوٹوں میں بھی اتنی کم پبلک میں تقریر کی ہے کہ شاید کسی نے کی ہو. ایک دفعہ محمود پور میں میری تقریر ہوئی، مولانا مشکور صاحب ایک ہی آدمی بیٹھا تھا، تو میں نے کہا تم بھی اسٹیج پہ کوئی آ جاؤ. ہاں، تو اس میں یہ تھوڑی ہے کہ بھئی آپ تو کافی لوگ ہیں پھر بھی ماشاءاللہ. اور بڑی اصلاح معاشرہ پر اچھی گفتگو کی ہمارے حضرت مولانا قمر صاحب نے. کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. ہاں جانتا ہوں، چہرے سے اچھی طریقے سے جانتا ہوں، ہمارے مولانا ناظم صاحب قبلہ. اور یہ مولانا مشکور صاحب جو ہیں یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے ساتھ پڑھے ماشاءاللہ. اور یہاں کے وہ بھی تو تھے، کہاں پر ہیں وہ تو شاید تقرر ہو گیا ان کا کسی چیز میں، پر مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں، بڑی اچھی صلاحیت تھی ہوئی ان کی ماشاءاللہ. تو زیادہ دیر تقریر نہیں ہوگی، میں مبارکباد پیش کروں گا. ہمارے ناظم صاحب بھی بڑی اختصار کے ساتھ نظامت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑا اچھا پڑھا بھی انہوں نے ہم سے پہلے جو پڑھ رہے تھے. کلام بھی بڑی سریلی آواز ہے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے. اچھا پڑھا ماشاءاللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے بلند آواز سے. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھو بس آج فتنوں کا دور ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جب سے یوٹیوب کا زمانہ چلا ہے نا، تو یہ سمجھ لو جیسے ہر کسی کو ایک فتنہ پھیلانے کا ذریعہ مل گیا ہے. صحیح استعمال تو صحیح ہے بھائی، ہمارے لوگ تو صحیح استعمال کرتے ہیں، لیکن جیسے محمد علی مرزا ہیں، ایسے لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ کے ہمارے جوانوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، کرامات کا مذاق اڑاتے ہیں. اچھا ادھر کچھ ہمارے کم خواندہ یا نا خواندہ خطبہ بھی ایسے ہیں کہ انہیں کہانیاں کتابوں سے ہی ملتی ہیں، اور وہ بھی غیر معتبر. مضبوط بات بتاؤ کہ سامنے والا اس کی بولتی بند ہو جائے. اتنی مضبوط بات بتاؤ کہ انگلی نہ رکھ سکے، وہ یا تو آئے ادھر یا جائے ادھر، کھڑا ہی نہ ہو سکے سامنے. اتنی مضبوط بات ہونا چاہیے. یہ میں اپنے خطبہ سے بھی کہتا ہوں کہ قرآن و سنت میں کرامات کا ثبوت موجود ہے تو پہلے وہ پیش کرو. پہلے پبلک کے ذہن میں یہ بات فٹ کر دو، بٹھا دو کہ عادت کے خلاف ہو جانا جس پہ عقل حیران ہو جائے یہ کوئی غیر ثابت شدہ نہیں ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. جب اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے گی تو پھر وہ پیران پیر کی کرامات بھی مانے گا، مخدوم پاک کی کرامات بھی مانے گا، بزرگوں کی کرامات مانے گا. اچھا بزرگوں کی کرامات بھی وہ بیان کرو جو ثابت ہیں.
سچوں کو جھوٹ کا سہارا لینے کی کیا ضرورت؟ یہ ہمارے وہاں تھوڑی ویکنس آ رہی ہے. ہاں یہ میں نے اس لیے شروع میں تقریر میں بیان کیا. اب سنو، جیسے غوث اعظم کی کرامہ، اب ہم غوث اعظم بھی کہتے ہیں تو بولے بھی غوث اعظم کیوں کہہ رہے ہو آپ؟ تو میں نے کہا تم ایک ڈاکٹر کو طبیب کیوں کہہ رہے ہو؟ ٹھیک کرنے والا تو اللہ ہے. اب ہمارے سنبل میں اگر طبیب کی بات کی جائے تو طبیب اعظم حکیم رئیس تھے، تو طبیب اعظم اگر انہیں کہہ دیا تو شرک تھوڑی ہو گیا. حقیقت میں تو بے شک شفا دینے والا رب ہے، مگر یہ اسباب ہے اس اعتبار سے کہہ دیا جاتا ہے. تو اپنے زمانے میں بے شک وہ مرجع العلماء بھی تھے، مرجع الاولیاء بھی تھے. وہاں مشکور صاحب جملوں پہ توجہ چاہتا ہوں. مرجع الاولیاء بھی تھے، مرجع الاغواث بھی تھے، مرجع الاقطاب بھی تھے، مرجع الاوتاد بھی تھے. اس اعتبار سے کہہ دیتے ہیں. تو اس میں شرک کہاں سے ہو گیا؟ جنہیں ہر بات میں شرک نظر آتا ہے پہلے وہ شرک کی تعریف سمجھیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہ نہیں ہے کہ ہم نے حضور کو کہہ دیا کہ اللہ کے بتانے سے وہ غیب جانتے ہیں تو بولے شرک. ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مالک جنت بنایا تو بولے شرک. ابے ہر بات میں تمہیں شرک ہی نظر آتا ہے نا تو پھر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکو گے. اس لیے کہ حضور نماز میں تھے، اور وہ مسجد آج بھی موجود ہے مدینہ شریف میں جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں. اور قرآن سے بتا رہا ہوں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا دیکھنا آسمان میں. آپ چاہتے ہو کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس نہ رہے، کعبہ ہو جائے. تو تیری اگر یہ چاہت ہے محبوب تو پہلے تیری چاہت پوری ہوگی، نماز میری بات میں پوری ہوگی. تو نماز ہی میں کہا کہ اب چہرہ کعبے کی طرف کرو جی. اور وہ واحد مسجد ہے پورے ورلڈ میں، جا کر کے دیکھو، اللہ توفیق دے. یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ اس مسجد میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی گئی، اسی لیے کہتے ہیں اس کو مسجد قبلتین. کیا کہتے ہیں؟ مسجد. تو یہ جو اب کرامات کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں، ارے یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا. ارے جو سمجھ میں نہیں آئے وہی تو کرامت ہے بابا. عقل کے خلاف، عادت کے خلاف جو بات کسی نبی سے ثابت ہو اسے معجزہ کہتے ہیں جی. غیر نبی سے ثابت ہو، مومن ہے وہ بندہ، تو اس کو کہتے ہیں، بولو زور سے، کرامت. کرامت فیض ہوتی ہے معجزے کا. معجزات قطعی ہوتے ہیں. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ بھولے تو نہیں ہیں آپ لوگ میں کیا بتا رہا ہوں؟ سنو، قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ نمل. کیا نام ہے سورت کا؟ بول دو آپ لوگ بھی. سورہ نمل 19ویں پارے میں ہے. انسان تو انسان ہے یار، انسان تو اشرف المخلوقات ہے. انسان نے تو ایسی مشین بنا دی کہ آپ یہاں سے کال لگائیے تو 7 سمندر پار بات کیجئے. یہ تو مشین کا کمال ہے. جب مشین کا یہ کمال ہے تو فیضان رحمت للعالمین کا کیا کمال ہوگا. تصور کرو. قرآن سے بتا رہا ہوں میں، انسان تو انسان ہے، اور وہ بھی اللہ والوں کی شان کتنی بلند و بالا وہ آگے بتاؤں گا. پہلے تھوڑی تمہید کے طور پہ یہ گفتگو پیش کر رہا ہوں. چیونٹی بتاؤ، چیونٹی کی کیا حیثیت ہے ہماری آپ کی نظر میں؟ مطلب کیڑے مکوڑوں میں بھی بہت معمولی حیثیت رکھتی ہے چیونٹی. سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے، 3 میل کے فاصلے پر چونٹیوں کی وادی ہے. اس کو کہتے ہیں وادی نمل. کیا کہتے ہیں؟ وادی. عربی میں نمل کہتے ہیں چونٹی کو. تو گزر رہا ہے وہ. چونٹی کی جو ملکہ ہے چونٹیوں کی، وہ باقی چونٹیوں کو ایڈریس کرتی ہے، خطاب کرتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے قبیلے کی چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ. سلیمان آ رہے ہیں، لشکر بھی لا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو عدم توجہی میں
ان کا لشکر تمہیں کچل کے چلا جائے، چیونٹی کو کیسے پتا؟ جو لوگ محمد علی مرزا جیسوں کو سن سن کر کے اہل سنت کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، وہ مرزا سے پوچھیں کہ تو اگر ولیوں کو اپنے ہی جیسا سمجھتا ہے تو چیونٹی کے بارے میں بتا کیا کہہ رہی ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا چیلنج تو یہاں سے لے کے پوری دنیا میں ہے، اور سب کو چیلنج ہے، میں قرآن سے بتا رہا ہوں، احادیث سے بھی ہمارے پاس ثبوت ہے، مگر اس میں تمہیں یہ بحث کرنے کا حق حاصل ہے کہ بھئی اس حدیث کا درجہ بتاؤ۔ بے شک جو درجات کے اعتبار سے بلند پایا ہے وہی سناؤں گا انشاءاللہ معتبر، لیکن یہاں تو یہ بھی نہیں پوچھ سکتے اف اینڈ بٹ ہے ہی نہیں، یہاں تو قرآن ہے۔ یہ تو جب آپ کھولتے ہو اسے سورہ فاتحہ کے بعد جب پڑھتے ہو حروف مقطعات الف لام میم تو کیا پڑھتے ہو؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں شک نہیں ہے، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، یہاں شک کرنے کی گنجائش، آواز آئے، گنجائش ذال ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ قرآن ہے۔ چونٹی کہہ رہی ہے باقی چونٹیوں سے، کوئی کہہ سکتا مولانا مشکور صاحب کہ وہ گرد و غبار اڑ رہا تھا تو اس نے اندازہ لگا لیا، تو 3 میل کے فاصلے سے گرد و غبار کیسے اڑ جائے گا؟ بولو ذرا، 3 میل کے فاصلے سے چونٹی سن رہی ہے بابا، 3 میل کے فاصلے سے۔ ہم کان میں چونٹی رکھ دیتے ہیں ایسے لوگوں کے جو بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ ارے کان میں مت رکھ دینا، کسی کے اندر چلی جائے گی چونٹی، ہاتھ بھی نہیں آئے گی یار، اس کو کسی چیز میں پکڑ کے، چلو چونٹی تو خیر چونٹی ہوتی ہے، بلا وجہ کسی کا نقصان ہو جائے گا، اس سے کہو تو خود پکڑ کے اپنے کان کے قریب کرو، بتا چونٹی کیا کہہ رہی ہے؟ چڑیا کی بتا دے، چڑیا کی بتا دے، نہیں بتا پائے گا۔ 3 میل کے فاصلے پر چونٹی، اس کو یہ بھی پتا ہے سلیمانہ ہے۔ چلو میں تھوڑی دیر کے لیے ان کی یہ بات مان لیتا ہوں کہ وہ تفسیر کی بات ہے، کوئی کہہ سکتا ہے میں اس تفسیر کو نہیں مانتا، 3 میل والی، چل مت مان، تفسیر جلالین میں ہے، مت مان، تو کیا مانتا کہ وہ بالکل قریب میں تھے؟ چلو وہ بالکل قریب میں تھے تو چونٹی کو یہ کیسے پتا کہ یہ سلیمان ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اور دوسری بات سنو، حضرت سلیمان اس کی یہ گفتگو سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، مسکرا بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میں کہاں سے بتا رہا ہوں آپ کو؟ زور سے بولو، آواز آئے۔ 3 میل کے فاصلے پر ہی تھی چونٹی، 300 میل کے پر بھی ہو تو واقعہ یہ ہے کہ 3 میل کا ہی فاصلہ تھا، 300 میل بھی ہوتا تب بھی نبی سن لیتے۔ اب مجھے ایک بات سمجھاؤ محلولی کے لوگوں، سلیمان رتبے میں بڑے ہیں یا آمنہ کے لال رتبے میں بڑے ہیں؟ بولو ذرا زور سے بولو، کون ہیں؟ آمنہ کے لال تو ان کے والد گرامی سے بھی بڑے ہیں، یہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، سب کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ، مگر شان یوسف بھی بڑی تو اسی در سے بڑی۔ سارے نبیوں کو نماز پڑھائی ہے مصطفیٰ نے، سب بنے ہیں مقتدی، آمنہ کے لال بنے ہیں مقتدی، امام۔ اور سنو میرے بھائیوں، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ جھوم کے پڑھ لو میرے ساتھ، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، ہاں جھوم کے پڑھو نا سارے لوگ، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ محلولی والو اللہ
کریں یہ جملے سمجھ میں آ جائیں. عقیدہ درست کر لو, درست ہے تو مضبوط کر لو, مضبوط ہے تو مہر لگا لو, اور ایسی لگا لو کہ کبھی نہ چھوٹے. جی اور دو چار دانے ادھر ادھر جو بکھر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہو جائیں آج. کیوں بھائی مولانا, جو دانے ادھر ادھر بکھر رہے ہیں جی ہاں وہ یہاں کے ہوں یا کہیں اور کے ہوں بالکل صحیح ہو جائیں. جن کے عقیدے صحیح نہیں ہیں بھائیوں, ان سے بھی کہتا ہوں وہ بھی اپنے عقیدے درست کریں. میں نے تمہیں قرآن سے بتا دیا, اب مجھے یہ سمجھا دو کہ جب اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان اتنی دور سے چونٹی کی آواز سن سکتے ہیں تو کیا آمنہ کے لال ہمارا سلام نہیں سن سکتے؟ آئیے مولانا جہانگیر صاحب قبلہ, ماشاءاللہ یہ ہمارے برادر محترم حضرت مولانا جہانگیر صاحب قبلہ اور بڑے عزیز ہمارے محبین مخلصین میں سے ہیں, اور انہوں نے بڑی محنت کی ہمارے علاقے میں جب یہ پڑھاتے تھے. ماشاءاللہ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. آج یہ بھی اگر آئے ہیں تو محبت میں ہماری ہی آئے ہیں, اور ہم سب جس کی محبت میں بشمول ان کے وہ غوث اعظم جیلانی ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن مجید سے ثابت ہو گیا اللہ کے نبی کو اللہ پاک اتنی طاقت دیتا ہے کہ زبان والے تو زبان والے, بے زبانوں کی بھی وہ سن لیتے ہیں, بلکہ چونٹی کی بھی. اور قرآن سے میں نے تمہیں بتایا, اب کیا غلط ہے اگر ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا دور و نزدیک کے سننے والے, دور و نزدیک کے سننے والے, وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت. پڑھو میرے ساتھ, مصطفیٰ کی سماعت, مصطفیٰ جان رحمت, شمع بز میں ہدایت. اچھا میں جو بول رہا ہوں آپ کے سمجھ آ رہی نہیں بات؟ جی. اب میں ایک بات یہ کہتا ہوں, جو لوگ کرامت کا مذاق اڑاتے ہیں, غوث پاک کی کرامت سناؤ تو مذاق اڑائیں, غریب نواز کی سناؤ تو مذاق اڑائیں, مخدوم پاک کی سناؤ تو مذاق اڑائیں, انہیں کرامت کا مذاق اڑانا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ذرا اس کی توجیہ کرو گے. ایک بات بتاؤں, قرآن میں نہ ہوتا نا تو محمد علی مرزا جیسے اس کا بھی مذاق اڑا رہے ہوتے, چونٹی نے کیسے سنی کیا. وہ تو پتا ہے کہ قرآن میں ہے, زیادہ بولیں گے تو دفعہ الٹی لگ جائے گی. ان کے حساب سے الٹی دفعہ سیدھی لگے گی, انہیں الٹی لگے گی مگر وہ صحیح لگے گی. قرآن میں ہے بھائی, کہاں ہے زور سے. اور اس کے آگے تھوڑا سا پڑھیں گے تو ہدہد کا بھی ذکر ہے. وہ ایسا ہدہد تھا صاحب جہاں پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو آج کل تو تھرمامیٹر لگانا پڑتا ہے کہ پانی ہے کہ نہیں نیچے. وہ ہدہد چونچ مار کے زمین پہ بتا دیتا تھا نیچے واٹر ہے. اب کہیں پانی کی ضرورت پڑی تو وہ نہیں تھا ہدہد. حضرت سلیمان علیہ السلام جلن میں آ گئے, آئے گا اس کو میں سزا دوں گا. اب وہ آیا تو اس نے پوری ڈیٹیل بتائی, ایسے ایسے میں ایک علاقے میں نکل گیا تھا, وہاں لوگوں نے عورتوں کو اپنی ملکہ بنایا ہوا ہے. وہ ملکہ کون تھی؟ ان کا نام ہے بلقیس. زور سے بولو کیا نام ہے؟ آواز آئے. خط و کتابت ہوتی رہی, وہ سب تفصیل میں نہیں جاتا. حضرت بلقیس ادھر سے چلی, اپنا تخت شاہی, اپنے ان کا جو ایک بہت بڑا مطلب ظاہر سی بات ہے پورا محل رہا ہوگا, اس کو لوک کر کے, اور بتاتے ہیں کہ کئی دروازوں میں وہ بند تھا اور باڈی گارڈ بھی لگے ہوئے تھے. بالکل قریب میں جب پہنچنے والی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے, اب میں قرآن سے بتا رہا ہوں, سورہ نمل آیت نمبر 38 39 40. سبحان اللہ. یہ باتیں ذہن میں بیٹھ گئی نا, کبھی بدعقیدگی نہیں آئے گی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس جاہل خطبہ کی وجہ سے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ صرف قصے کہانیاں سناتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, ہمارے پاس امام اہل سنت ہے. واہ واہ سبحان اللہ. کے انبار لگائے, ہمارے پاس صدر الافاضل ہے. اور آج کے دور میں بات کیجئے تو ہمارے پاس الحمدللہ شیخ الاسلام علامہ سید مدنی میاں ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. الحمدللہ ہمارے پاس بریلی شریف میں علامہ مفتی حنیف صاحب قبلہ ہیں.
حضرت علامہ عاقل صاحب قبلہ ہیں، اور اپنے مراد آباد چلے جائیے جامعہ نعیمیہ تو حضرت مفتی ایوب صاحب قبلہ ہیں، اور اگر علماء میں بحیثیت مناظرین آ جائیے تو الحمدللہ علامہ مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ ہیں۔ تو خطبہ کی جہالتوں کی بنیاد پہ کوئی یہ سمجھے کہ ان کے پاس صرف قصے کہانیاں غلط، مضبوط دلیلیں نہیں رکھ سکتا انگلی یہاں سے لے کے کہیں تک بھی قرآن سے بتا رہا ہوں ہے وہ آ رہی۔ حضرت سلیمان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کا تخت ہی نہ آ جائے اس سے پہلے، نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تخت تو وہاں پہ چھوڑ کے آئی ہے وہ، آپ یہ چاہتے ہیں اگر اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے آ جائے اور وہ اپنے تخت کو یہاں دیکھے تو حیرت میں نہ پڑ جائے گی یا اللہ میں تو وہاں بند کر کے آئی تھی یہاں کیسے؟ تو اس کے ذہن میں اسلام کی اہمیت اور بیٹھے گی اور وہ سمجھ جائے گی حکومت وہ نہیں ہے یہ ہے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب وہ آنے والی ہے، تخت ہے کہاں؟ اب آئے کیسے؟ آیت نمبر 38 اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ایکم یأتینی بعرشہا، تم میں کون ہے جو اس کا تخت لے کر کے آئے گا اس کے آنے سے پہلے بولو یار ذرا زور سے بولو۔ اور ان کی حکومت جناب والا صرف انسانوں پہ نہ تھی بلکہ جنات پر بھی تھی، ان کے دربار میں صرف انسان ہی نہیں ہوتے تھے جنات بھی ہوتے تھے، جنات بھی، آواز آیا ذرا مجھے، جنات بھی، اللہ اکبر۔ جب کہیں جاتے تھے آج کے زمانے کا پرائم منسٹر، ہوم منسٹر، فائنینس منسٹر، چیف منسٹر یا کوئی اور منسٹر کہیں دور وزٹ پہ جاتا ہے، کہیں ٹرپ پہ جاتا ہے، جناب والا فلائٹ پکڑتا ہے، میں کہتا ہوں فلائٹ کا زمانہ آج آیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام پاور کا عالم یہ تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں اگر زیادہ فاصلہ ہوتا ہواؤں کو حکم دیتے، ہوا اپنی دوش پہ لے جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب بولے کوئی اسے بھی شرک، ارے امت کے ٹکڑے کر دیے یار، ابے جہاں شرک ہے وہاں نظر نہیں آ رہا، وہ اپنے ملک میں بلا بلا کر کے سب چل رہا ہے، اشارہ سمجھو میرا، اور جہاں عقیدت ہے وہاں شرک نظر آ رہا ہے۔ رشتہ کمزور کرنا بزرگوں سے یہ شرک ہے، یہ بزرگان دین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ بنایا ہے ہدایت کے لیے، اللہ نے بنایا ہے تو ہمیں ماننا تو ہے، کیا پریشانی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو لائق عبادت سمجھنا اس کو شرک کہتے ہیں، اللہ کا وصف اس کے اندر مان لینا اس کو شرک کہتے ہیں، اور ہم کسی کو بھی معاذ اللہ معبود نہیں سمجھتے، معاذ اللہ ہم حضور کو معبود نہیں سمجھتے، کسی اور کی تو بات میں ہے، حضور کو اللہ کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں مگر بندہ ہی مانتے ہیں، اپنی طرح نہیں مانتے، خیر البشر مانتے ہیں، بے شک بشر ہے مگر خیر البشر ہیں، کیسے بشر ہیں؟ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے انسان مگر انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایسا مانتے ہیں حضور کو۔ ہمارا یہی تو کہنا آج لوگوں سے، سب سے، ہر کلمہ گو سے اتحاد کی سب کو ضرورت ہے، مگر دین کو ویسا مانو جیسا ماننے کا حق ہے، اپنی تشریح لے کر کے مت آؤ جو بزرگوں سے، صحابہ سے، اہل بیت سے چلی آئی ہے، اور اہل بیت اور صحابہ نے حضور سے لیے اسی پہ چلو، نئی نئی باتیں عقائد میں ایڈ نہ کرو۔ اور یہ میں اپنے لوگوں سے بھی کہتا ہوں، معمولات میں جو شریعت کے دائرے میں ہو وہیں تک رہو، صحیح ہے کہ نہیں بات؟ بولو زور سے ذرا۔
اللہ اکبر، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان نے کہا مجھے بلقیس کا تخت چاہیے اس کے آنے سے پہلے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کے دربار میں جنات بھی ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی تو قرآن مجید سورہ نمل آیت نمبر 39 میں ہمارا رب فرماتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے تو بولو یار۔ سبحان اللہ۔ جن وہ کہتا حضور یہ کام ہم کر دیں گے۔ جن کہہ رہا ہے، پہلے جن کہہ رہا بعد میں انسان کہہ رہا، اور انسان کی پاور کیا ہے دیکھیے گا۔ اس نے کہا حضور آپ کی مجلس ختم بعد میں ہوگی، تخت پہلے آ جائے گا۔ یہ کم بڑی بات تھی؟ بولو بہت بڑی بات تھی کہ نہیں؟ بہت بڑی بات تھی کہ نہیں تھی؟ کہا تخت آ جائے گا پہلے، مجلس بعد میں ختم ہوگی۔ آپ چاہتے تھے کہ مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ اب سنو آیت نمبر 40 قال الذی عنده علم من الکتاب۔ اب وہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ تفسیر اٹھا کے دیکھو، نام آصف بن برخیہ، انسان، وہ جن تھا جو مجلس ختم ہونے سے پہلے لا رہا، کئی گھنٹے کا پروگرام تھا اس کا، حالانکہ وہ بھی بڑی بات تھی۔ اب ان کا پروگرام سنو، انہوں نے کیا دعویٰ کیا؟ انہوں نے کہا حضور پلکیں بعد میں جھپکی جائیں گی، تخت پہلے آ جائے گا۔ سبحان اللہ، ارے بول دو دے یار میرے بھائی ذرا زور سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس سائیڈ میں کوئی کرسی رکھی ہوئی ہو اس طرف، اس دروازے پہ، اور میں یہاں سے کہوں بھائی صاحب ذرا کرسی یہاں تک لانا، پلک جھپکنے سے پہلے وہ بھی نہیں لا سکتا، لائے گا؟ اور یہاں پہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ بندہ کہہ رہا، اور وہ انسان ہے۔ پتہ یہ چلا کہ روحانی طاقت الحمدللہ انسان میں زیادہ ہوتی ہے، جنات میں کم ہوتی ہے، تبھی تو مخدوم سمنانی کے دربار میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جی کیا بات ہے، واہ۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ جی جی جو لوگ بزرگوں کو نہیں مانتے، جب جنات آتے جاتے یہ بھی ہیں۔ جی جی جی۔ اگر غلط کہہ رہے ہوں تو بتا دو بھیا، کسی کو تجربہ نہ ہوا تو دیکھ لیں، تجربہ کر تو مطلب یہ ہوا کہ مجبور ہو کے مان رہے، ہم مسرور ہو کے مان رہے، یہی فرق ہے۔ غلط تو نہیں بول رہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے نہیں ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ روحانی طاقت دی اللہ پاک۔ ابے اللہ نے طاقت دی ہے تو اس میں شرک کہاں سے ہو گیا؟ اب تمہارے سمجھ میں نہیں آتا تو تمہاری سمجھدانی چھوٹی ہے۔ ارے بھائی کسی کے سمجھ میں نہیں آتا تو اس میں ہم کیا کریں؟ بجلی کھمبے پہ الٹے لٹک کے دیکھو، ارے لائٹ کے کھمبے پہ الٹے لٹک کے دیکھو، ہو سکتا سمجھ میں آ جائے۔ کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کے بندوں کرامت سمجھ میں کیسے آ جائے گی؟ پہلے تو یہ بتاؤ، کرامت یہ معجزہ سمجھ، اب بتاؤ قرآن کی آیت کا انکار کرو، ہمت ہے تو پھر قرآن میں ہے، وہ کہہ رہے پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت آپ کے دربار میں آ جائے گا، اور انہوں نے یہ کہا میں لے کر کے آؤں گا۔ میں نے ایک شخص کی تحریر پڑھی، وہ کہہ رہا تھا خرق عادت کی نسبت اپنی طرف نہیں کر سکتے، شرک ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو بیٹھے تھے مشرک تھے معاذ اللہ؟ قرآن تو کہہ رہا قال الذی عندہ من العلم من الکتاب، ان کے پاس کتاب کا علم تھا، اور آپ کہہ رہے ہو کیسے کہو گے؟ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں وہ، میں لے کر کے آؤں گا۔ قرآن میں ہے آیت نمبر 40 سورہ نمل 19واں پارہ، جا کر کے یہاں سے جب سونے آپ جائیں، بعد میں سوئے باوضو ہو کر کے قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، جاؤ اجازت دیتا ہوں کسی کا بھی ترجمہ پڑھ کے دیکھ لو، ترجمہ یہ ملے گا۔ اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم میں لے کر کے آؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے سمجھا دو کہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہی کہو گے حضرت سمجھ میں نہیں آتا مگر ہو گیا۔ جی
کیا بات تو جب حضرت سلیمان کے دربار میں رہنے والے صحابی کی روحانی طاقت کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے صحابہ کی طاقت کا عالم کیا ہو جائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ مصباحی ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ارے ہم جو بتا رہے ہیں آپ کے سمجھ میں بھی آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ اب کوئی بھیا اپنے اعتبار سے قیاس کرے کہ نہ یہ مجھ سے نہ ہوا تو ان سے کیسے ہو گیا، تو جب تم ان کی طرح ہو ہی نہیں۔ ارے یار جب ہو ہی نہیں ان کی طرح کہیں سے کہیں تک تو ان کی طرح سمجھ ہی کیوں رہے ہو؟ یہ تو میں ولی کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا کل کو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے حضرت وہ کہہ ہی تو رہے تھے، کیا پتہ لائے کہ نہیں لائے؟ اسی آیت میں جواب ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، جب دیکھا تو تخت تو وہیں پر تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے بچے آئے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے ہمارے خطبہ تک بھی بات پہنچے تو ان سے کہتا ہوں پہلے یہ باتیں پبلک کے ذہن میں بٹھاؤ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جب وہ مان جائے گا سمجھ جائے گا تو پھر انشاءاللہ وہ سچی کرامات کا انکار نہیں کرے گا۔ جھوٹی بات ہم خود نہیں مانتے، مگر کرامت کا انکار کرنا، یہ نفس کرامت کا انکار کرنا قرآن کی آیات کا انکار کرنا۔ اور بھی متعدد آیات ہیں، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ارے زور سے بولو نا یار، اور مچل کے بولو، پاور سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم اگر غریب نواز کی کوئی کرامت بیان کریں اور وہ ثابت ہے، کتابوں میں لکھی ہے، معتبر کتابوں میں بزرگوں سے اس کا توارث چلا آ رہا ہے، تو اس پہ بھی یہ نہیں کہنا چاہیے یہ کیسے ہو گیا۔ اب دیکھو جیسے میں ایک چیز سناؤں، اس میں اصلاح بھی ہے ہماری آپ کی سب کی۔ غوث پاک کے پاس ایک خلیفہ جو اس وقت کے خلیفہ تھے، وہ تحفہ لے کر گیا۔ کیا لے کر گیا؟ تحفہ۔ تحفے میں درہم و دینار، یعنی سونے اور چاندی کے سکے، ایک سکے ہیں سونے کے اور ایک ہیں چاندی، تھیلیاں بھری ہوئی تھیں اس کی۔ بادشاہ سلامت کرے، اللہ والوں کو ضرورت نہیں ہوتی ہے بادشاہوں کے پاس جانے کی، انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ آج بھی دیکھ لو بھیا غریب نواز کے وہاں پر کوئی بھی ہو ٹوپی گر جاتی ہے اوپر کو، جب یوں دیکھتا ہے وہ جھوم کے یہی کہتا ہے نہ بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، در نبی کا مگر ہر فقیر زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا حضور یہ تحفہ لے کر کے آئے، اسے قبول کر لیجئے۔ غوث پاک نے فرمایا لے جا، مجھے ضرورت نہیں ہے، حالانکہ تحفہ قبول کرنا سنت ہے۔ غوث اعظم نے کیوں منع کیا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی سنو، بتا رہا ہوں میں۔ جب اس نے زیادہ کہا حضور لے لیجئے، حضور لے لیجئے، جب زیادہ کہا تو کہا ٹھیک ہے تو لا۔ ایسے پکڑی تھیلیاں اور ایسے جب دبایا نا تو اس میں سے خون نکلنے لگا۔ کہا تیرے نسب کا، عباسی خلیفہ تھا، کہا تیرے نسب کا خیال نہ ہوتا نا خون اتنا بہتا بغداد کی گلیوں میں پہنچ جاتا، اسی لیے منع کر رہا تھا لے جا۔ میں اسی لیے کہ مجھے نہیں چاہیے، لے جا اسے، اس لیے خون نکلا۔ آپ نے فرمایا اس مال میں غریبوں کی آہیں شامل ہیں، یتیموں کی بددعائیں شامل ہیں، یہ دوسروں کا مال ہے جس پہ تو نے قبضہ کیا ہے۔ تو غوث پاک کے اس عمل سے ہمیں اور آپ کو بھی سیکھ لینا چاہیے، لقمہ ایک کھائیں مگر حلال کا کھائیں۔ ابھی سیب والا واقعہ سنا ہے نہیں حضرت نے؟ غوث پاک کے ابو جان بھی ایسی ہیں سبحان اللہ، اور بیٹا بھی ایسے ہی ہے۔ ابو وہ ہیں کہ سیب بہتا ہوا کھا لیا تو پہنچ گئے باغ میں ہی، واقعہ سنا ہے بس اس بات سے یہ اندازہ ہم لوگوں کو لگانا چاہیے کہ انہیں جو آج یاد کیا جا رہا ہے، زمانے گزر جانے کے باوجود، صدیاں گزر جانے کے باوجود تو یوں ہی یاد نہیں کیا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ۔
ہم لوگ بھی تو ایسے ان جیسے نہیں بن سکتے، مگر اچھے کام تو کریں۔ جی جی ہمارا معاملہ کیا ہے، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں یار، میں ایک بات چل رہی ہے تو میں کہہ رہا ہوں، وہاں سیب کھا لیا اور یہاں دیکھو غوث پاک نے تھیلیوں سے خون نکال کے دکھایا کہ نہیں؟ بولو یار ذرا، دکھایا۔ ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہے آج کل کے مسلمان کا؟ پلوٹ کے پلوٹ نکل جائے، ڈکار لے لے تو بڑی بات ہے۔ میڈوں پہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، کسی نے گھٹائی ہے کسی نے بڑھائی ہے، تبھی تو نوبت لڑائی کی آئی۔ وہ ترکوں نے تو لڑائی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، وہ سنبل کے ہوں یا آپ کی لڑکی کے ہوں یا بلاری کے ہوں۔ لڑائی جھگڑوں سے بچو، بیماری ہے یہ ڈینجر، بہت خطرناک والی بیماری ہے، ان جھگڑوں سے دور رہو، تباہ و برباد کر دے گی یہ بیماری۔ اور مسلمانوں میں کسی بھی برادری میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، اور میری بات غیر مسلموں تک پہنچے ان سے بھی کہہ رہا ہوں، جھگڑوں سے بچو۔ پیسہ اٹھانا ہے تو جھگڑوں میں نہیں، بچوں کی پڑھائی میں اٹھاؤ۔ ایجوکیشن یہاں بھی کام آئے گی اور ایجوکیشن انشاءاللہ وہاں بھی کام آئے گی۔ اہل ایمان ہے تو انشاءاللہ ان کے حق میں وہاں بھی کام آئے گی، اس نے اپنی تعلیم کا صحیح استعمال کیا تو۔ ہم غلط تو نہیں کہہ رہے؟ بولو، چھوٹی چھوٹی باتیں لڑائیاں ہو رہی ہیں حضرت، اتنی سی جگہ نہیں دیتا سگا بھائی سگا بھائی، بے شک اتنی سی جگہ۔ جو بھائی بچپنے میں اپنے بھائی کے لیے لڑ جاتا تھا شادی سے پہلے، پتہ نہیں آفٹر میرج کیا ہو جاتا ہے، دراریں اتنی پڑ جاتی ہیں کہ وہ اتنی سی جگہ نہیں دے گا اپنے سگے بھائی کو، ہیں؟ ارے بھیا، مجھے ایک بخاری شریف کی حدیث یاد آتی ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں پہلے زمانے میں ایک آدمی نے دوسرے کو زمین بیچی اور دوسرے نے خریدی، تو جس نے زمین خریدی تھی نا، اس نے جب اس زمین کو کھودا، اسے کچھ کام کرنا رہا ہوگا، تو اس نے وہ زمین خریدی تھی، اس زمین کے اندر نکلا سونے کا بھرا ہوا مٹکا۔ سبحان اللہ، بے شک ارے اللہ کرے تمہارے بھی نکل جائیں یار، سبحان اللہ تو بولو تو۔ خدا کے یہاں کسی کی کمی ہے؟ نہیں، اللہ آمین تو کہہ دو۔ آمین، اللہم آمین۔ ہمارے معاذ جہانگیر صاحب کے یہاں بھی نکل جائے ماشاءاللہ، آمین آمین اللہم آمین۔ اللہ جب چاہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، ارے لینٹر کا زمانہ، لینٹر پھاڑ کے دیتا ہے۔ جی جی بے شک، جب وہ عطا کرنے پہ آئے تو بجلی کو کڑک، شمع کو لو دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، اور دینے پہ جو آتی ہے کریمی، اس کی ایک مانگو تو سو دیتا ہے۔ وہ اتنا دیتا ہے کہ بندہ سنبھال نہیں پاتا، گن نہیں پاتا۔ کیا دیتا نہیں ہے؟ بولو، جی جی دیتا کہ نہیں دیتا؟ اور ایک بات اور سنو، جب سارے دروازے بند ہوتے ہیں تب بھی میرے خدا کی رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ وہ کہتا بندے مجھ سے دعا مانگ، میں ہوں نا قبول کرنے والا۔ اب تو نے مانگنے ہی چھوڑ دیا، سونے سے ہی فرصت نہیں ہے تجھے، اور جاگ گیا تو موبائل سے فرصت نہیں ہے۔ تو مانگ کے تو دیکھ اپنے خدا سے، تہجد کے سجدوں میں مانگو۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، نماز میں مانگو، نماز پڑھو، گھر کا ماحول دینی بناؤ، اور یاد رکھو کہ جب کوئی سہارا کام نہیں آتا تب بھی خدا کی مدد کا سہارا رہتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو کون تھا اس کی مدد کے علاوہ؟ اور جب قبر میں جائیں گے تو کون رہ جائے گا؟ تو دنیا میں دھوکے میں کیوں پڑ گئے؟ یہاں بھی کوئی نہیں ہے۔ اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے؟ امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے؟ شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ چھلنی کرتی ہے، بجھا کر تشنگی منہ میں نوالا کون دیتا ہے؟ وہ جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، وہ خدا ہے جو بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے۔ بے شک، یہاں دیکھو نکل آیا سونے کا مٹکا، حالانکہ اس نے زمین تو خریدی تھی۔ ارے میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آپ لوگوں کو؟ اس نے زمین، ایمانداری اور امانت داری اس کو کہتے ہیں۔ سونے کا مٹکا لے کر کے اسی کے گھر پہ پہنچ گیا جس سے زمین خریدی تھی۔ ماشاء اللہ، وہ جا کر کے کہنے لگا جناب والا، ہم نے جتنے پیسے دیے، جتنی رقم دی، ارے جتنا اماؤنٹ دیا پیمنٹ، اس کے بدلے میں ہم نے زمین لے لی۔ یہ سونا تو بڑا قیمتی، اور وہ بھی سونا بھرا ہوا مٹکا پورا۔ لگتا ہے آپ دبا کر یا اس کو دفنا کر کے بھول گئے تھے۔ میں نے اپنی نیت خراب نہ کی، اور اللہ کے کرم سے میری نیت خراب بھی نہیں ہوئی۔ مجھے زمین چاہیے تھی، مل گئی، تمہارا سونا رہ گیا، آپ کا سونا آپ کو مبارک، ہمیں ہماری زمین مبارک۔
آج کل ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو سکتا ہے، 1000 میں 1-2 آدمی نکل سکتے ہیں، مگر زیادہ تر نہیں ہے ایسا۔ جی ارے دوسرے کی کھیت میں اگر نکل آئے سونے کا مٹکا تو خوشی میں ہارٹ اٹیک اور آ جائے گا اسے، ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ چمچ بھی نکل جائے سونے کی تو ادھر ادھر کی تھوڑی آئے گا، پتہ نہیں کہاں کہاں جنگلوں میں پہنچے گا، کہاں کہاں کہ ہاتھ نہ آ جاؤں کسی کے، سگے بھائی کو نہ بتا گا۔ جی جی کتنا مادیت آ گئی، کتنا مال کی محبت آ گئی۔ بے شک مالدار بنو مگر مال وہ والا نہ ملے جو قارون کو ملا، مال وہ ملے جو عثمان کو ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا۔ اللہ سے مال بھی مانگو، جب نماز میں مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھی حسنہ یعنی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ تو بے شک کماؤ کھاؤ خوب محنت کرو، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ دینے والا لینے والے ہاتھ سے، دینے والا ہاتھ اچھا ہوتا ہے تو دینے والے بنو، مگر یاد رکھو کسی کا گلا کاٹ کے نہیں، کسی کی زمین دبا کے نہیں، کسی کی مین توڑ کے نہیں، کسی کا دل دکھا کے نہیں، ورنہ یاد رکھو پھر تمہارے مال میں بھی حقیقت میں خون چھپا ہوا ہے، اگرچہ نظر نہیں آ رہا۔ بے شک غوث اعظم نے نہیں نکال کے دکھایا خون، اگرچہ نظر نہیں آ رہا مگر اس میں اگر غریبوں کا حق ہے تو وہ جائز، آواز آئے یار، وہ جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھو وہ کہتا ہے زمین لینے والا کہ میں نے زمین لے لی، سونا آپ کا۔ اب وہ بھی کتنا بڑا ایماندار، جس نے زمین بیچی تھی وہ بولا بھائی صاحب ایک بات سنو، نیت خراب مت کرو میری۔ جی بے شک بولو یار بولو، سبحان اللہ۔ میں نے جب زمین بیچ دی تو تیرے نصیب میں تھا، تجھے مل گیا، اس میں جو نکلے وہ بھی تیرا، بے شک نہ نکلے تب بھی تیرا، لہذا یہاں پر جو ہے وہ کچھ نہیں میرا، سب کچھ ہے تیرا، تو تو اپنے ساتھ لے جا سونا۔ وہ کہتا نہیں بھائی صاحب میں سونا لے کے نہیں جاؤں گا، مجھے خدا کو منہ دکھانا یار، خدا کی قسم پہلے کے لوگ واقعی میں اچھے ہوتے ہیں، اب تو اگر پتا چل جاتا نا سونا نکلا ہے اور زمین آج ہی بکی ہے، ارے یار کل ہی دفنایا، بھول گیا یار، میں بولے یار جی جی اور کوتوال صاحب بول لے رہا تھا 50,000 گڈی ان پہ جمع رکھتا کہ ذرا میرا معاملہ نبٹوا دیجیے، اور وہ کہتے 50 چاہیے تو 50 بھی دیتا مگر اسے کچھ نہ دیتا۔ جی جی بے شک بولو ذرا، سبحان اللہ۔ پہلے کوئی بے نامے تھوڑی ہوتے تھے، جی صحیح ارے اس زمانے میں کہاں بے نامے ہوتے ہوں گے یار، بھلے آدمی ہو تو پھر بے نامے کب سے ہوئے؟ جب سے بے مانی۔ جی ہاں؟ اب میں نے کسی کی تحقیق نہیں کی ہے کس سن سے شروع ہوئے، مگر میں اپنے آئیڈیا سے کہہ رہا ہوں۔ پہلے زبان دے دیتے تھے، زبان کی خاطر انسان جان دے دیتا تھا، اور مسلمان کی زبان پہ غیر مسلم بھی بھروسہ کرتا تھا، اب سگا بھیا نہ کرے وہ کیوں کرے گا، مکر جاتا ہے زبان دے کے۔ جبکہ حضور نے حدیث میں فرمایا المؤمن اذا وعد وفا، مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں۔ اب بتاؤ حضرت، نہ یہاں وہ لینے تیار ہے جس نے زمین بیچی ہے، اور نہ وہ لینے کے لیے تیار ہے جس نے خریدی ہے۔ اب ہو کیا، دونوں نے کہا چلو کسی کو فیصل بناؤ، حل کرنے والا قاضی جج بنا لو یار کسی کو۔ تو ایک عالم دین کے پاس پہنچے اس زمانے کے جو مولانا کے عالم تھے، اور ایک بات بتاؤں، جب معاملے الجھ جاتے ہیں تو سلجھانے کے لیے دولت کام نہیں آتی ہے، علم کام آتا ہے۔ کیا کام آتا ہے؟ اس لیے پڑھاؤ بچوں کو بھی، حضرت کہہ رہے تھے نا کہ علماء کو بچوں کو حقیر نہ سمجھو، مدرسے کے بچوں کو 10-10 11-11 بجے تک سو کے اٹھتے ہوگے، مدرسے میں طالب علم 4 بجے سو کے اٹھ جاتا ہے۔ پڑھے ہم مدرسے میں، ہمیں معلوم ہے، ناشتے بھی نہیں ملتے مدرسے میں، بھوکے پیٹ فجر کی نماز سے پہلے سبق یاد کرنا ہے، پھر سنانا ہے، اور پھر کھانا کب ملتا ہے؟ 1 بجے۔ اور خدا کی قسم لے کے میں کہہ رہا ہوں، اب تو چونکہ تجربات بھی اچھے خاصے ہو گئے،
قادریہ میں جب پڑھتے تھے ہمارے حضرت مولانا جہانگیر صاحب بھی پڑھے ہیں، دال کھاتے تھے نا تو آج وہ چکن اور مٹن میں مزہ نہیں آتا جو بھوکے پیٹ 12:30-1 بجے اس دال میں آیا کرتا تھا. سبحان اللہ. تو آسانی سے کوئی بنتا عالم کوئی ہیں؟ یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا. کسی عالم کو خوشحال دیکھو ماشاءاللہ تو ارے وہی بڑے مزے آ رہے ہیں. یہ مت سوچو، یہ دیکھو اللہ نے علم کے صدقے میں ان کو الحمدللہ دونوں جہان میں کامیاب کیا ہے. اس کی پریشانی بھی، کوئی ڈاکٹر بھی ہے مثال کے طور پہ، انجینئر ہے، پائلٹ ہے، بھائی اس نے محنت کی ہے. اس نے کیا کی ہے؟ جب اور بچے کھیل رہے تھے تو وہ پڑھ رہا تھا. جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا. وہ میرے عزائم کو سمجھ ہی نہیں سکتا جس نے میری آنکھوں میں سمندر نہیں دیکھا. دل میں ہی رہا، آنکھوں میں رہا، دل میں اتر کر نہیں دیکھا. کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا. یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا. بڑی محنت کے بعد کوئی عالم بنتا ہے یا کوئی حافظ بنتا ہے. کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ 50% لوگ نکلیں گے ایسے. حالانکہ میں چیک ویک نہیں کروں گا، کبھی آپ سوچیں جن کو ثنا سے لے کر کے تشہد اور پھر درود ابراہیم اور پھر درود ابراہیمی اور پھر آخر میں جا کر کے دعا کمپلیٹ پوری نماز ہے 50%. اور صحیح تلفظ میں اس میں نکالو گے تو پھر 25 ہی رہ جائیں گے. اور بالکل ایک دم قرات کے حساب سے آ جاؤ گے نا تو پھر ایسے ہو سکتا 10 ہی رہ جائیں. یعنی عمر گزر گئی، 80 سال کے ہو گئے، ایک نماز درست نہ کر سکے. اور ان بچوں کو برا کہتے ہیں جن کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہے. یار وہ بھی انسان ہے، ان سے بھی کوئی چوک ہو سکتی ہے. میں کوئی دفاع تھوڑی کر رہا ہوں کسی کا، لیکن یہ تو دیکھو کہ ہمارے مقابلے میں ہم کہاں کھڑے اور وہ کہاں کھڑا. یہ بات بھی تو دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے؟ بولو یار ذرا. اور میں ان سے بھی کہتا ہوں جن کے سینوں میں قرآن ہے، جن کے پاس علم ہے، وہ اپنے دل تھوڑے نہ کیا کرے سیلری کم ہے. ارے سیلری سے کیا ہوتا ہے؟ تیرے سینے میں قرآن ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا پوری تیرے قدموں میں آ جائے تب بھی اس رتبے پہ نہیں پہنچ سکتی جو خدا نے تجھے عطا کیا. اس لیے میں علماء، حفاظ، ائمہ سے بھی کہتا ہوں دل تھوڑا مت کرو یہ سوچ کر کے کہ پتہ چلا لائن ہی چھوڑ دی بہتوں نے معاذ اللہ. قرآن شریف کی طرف توجہ نہیں کرتے. ارے تمہیں اللہ نے قرآن دیا ہے اور تم کہتے ہو ارے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ یہ دنیا ہمیں کیا دے دے گی؟ دنیا کی محبت. اور ایک چیز میں یہ بات بری کہوں گا بھائی، بات بری کہوں گا. آج بھی الحمدللہ زیادہ تر لوگ ہمارے مسلمانوں میں ایسے ہیں کہ کوئی عالم اگر صحیح اصولوں پہ چل رہا نا تو اس کے اشاروں پہ اپنے دل بچھانے کو تیار ہے. غلط تو نہیں کہا بھی میں نے؟ توجہ ہے. آپ سے بھی میں نے ساتھ میں کہہ دیا کہ مدرسوں کے بچوں کے پاس جا کر، آپ کے گاؤں میں ہی چل رہا ہوگا مدرسہ ماشاءاللہ، ان کے پاس جا کر، ہم تو پڑھے تھے، ہم تو خیر چلو درمیانی فیملی سے تھے، خیر ایسی مالی بحران کا کبھی شکار ہوا ہمیں. وہ تو خیر کبھی ایسا بھی ہوا، خیر ناشتے کی بات جو آئی تو ہوا 1-2 سال ایسا، لیکن ٹھیک ٹھاک تھے ہم، اچھی فیملی تھی، مطلب ٹھیک ٹھاک گھر سے. لیکن خدائی قسم کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں واقعتاً کہ ان کے پاس کپڑے بنانے تک کو پیسے نہیں. اسی لیے تو میرے حضور نے ان کا دل رکھا ہے میرے دین کو حاصل کرنے والوں، جب تم گھروں سے نکلتے ہو تو آسمانوں سے فرشتے نکل جاتے ہیں تمہاری راہوں میں اپنے پروں کو بچھانے. تو ان طلباء کے پاس جا کے بیٹھا کرو. میں سے بیٹا کسی کی ضرورت تو نہیں ہے، اکیلے میں جا کے کسی کو 100 روپے دے دیے، کسی کو 500 روپے دے دیے، کسی کو 1000 روپے دے دیے. وہ جو الٹے سیدھے شوق میں دعوتوں میں تم پیسے اٹھا رہے ہو نا، ان پیسوں کا کیا پتہ اس کا تمہیں ریٹرن ملے کہ نہیں ملے. ان بچوں پہ پیسے اٹھا کر کے دیکھو، قیامت میں میرے رب کا خاص کرم ان بچوں پر ہوا اور انشاءاللہ ہوگا. تو جب جنت میں جائیں گے نا تو تنہا نہیں جائیں گے، انگلی تمہاری بھی تھام لیں گے انشاءاللہ. بے شک بے شک. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بھی، بولو.
اس لیے مدرسے کے علماء ہوں، حفاظ ہوں، یا تمہاری بستی کے بھی حافظ ہوں، ان کی بھی عزت کرو. ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، تم ان کی نہیں بلکہ ان کے سینے میں جو قرآن ہے اس کی عزت کر رہے ہو. جی غلط تو نہیں کہہ رہے بھائی؟ یہ میں نے بیچ میں بات آ گئی تو اس لیے بتائی کہ علم ہوتا ہے. دیکھو اب وہ کہہ رہا کہ میں بھی نہیں لوں گا، اور جس نے زمین بیچی ہے وہ کہہ رہا تو اب کون لے؟ قاضی صاحب کے پاس گئے. ہم نے کہا نا کہ جب مسائل الجھ جاتے ہیں تو پھر علماء یاد آتے ہیں. خلیفہ ہارون رشید پریسیڈنٹ آف اسلامک ورلڈ تھا اس زمانے میں، جذبات میں آ کے کہہ بیٹھا ارے بہت بڑی سلطنت ہے ہماری، شام تک اگر سورج ڈوبنے سے پہلے اپنی سلطنت سے باہر نہ نکل پاؤں تو میری بیوی زبیدہ پہ 3 طلاق. بعد میں اس نے یار سوچا کہ بھئی یہ میں نے کیا کہہ دیا، یہ بیماری 3 طلاق والی پرانی ہے. اب بھی تو یہی ہوتا، غصے میں 3 طلاق دے بیٹھے. پھر بولے مفتی ایوب صاحب کے پاس جا کے حضرت غصے میں ہی نکل گئی. تو مفتی صاحب نے تو فرمایا سچ بتاؤ کتنی دفعہ بولی ہے؟ تو خیر بولے تو سچ ہی، لے کے تو نیت کچھ اور گئے تھے کہ مولانا صاحب کو بیوقوف بنا دوں گا، مگر جب ڈرایا انہوں نے جہنم کے شعلوں سے تو بولے حضرت ایسے گنتی تو نہ کری مگر جب تک سانس نہ ٹوٹا میں تو دیتا ہی رہا. سانس نہ ٹوٹا تو بھئی تو ایک بات بتا، تم نے تکرار میں دی، ترتیل میں دی، میں تو دیتا ہی رہا تھا. غصے میں طلاق دے بیٹھا. سن لو بھائی مسئلہ، کبھی بھی طلاق مت دو. اگر بیوی شوہر میں انبن ہے، قرآن کہتا ہے ایک حکم بیوی کی طرف سے ایک شوہر کی طرف سے، دونوں معاملے کو نمٹانے کی کوشش کریں. ارے معاملے کا مطلب جھگڑے کو، گھر بنانے کی کوشش کریں، بگاڑنے کی نہیں. ویسے بربادی گلستان کو ایک ہی الو کافی ہوتا، دونوں رشتہ داروں میں ایک نہ ایک ایسا مزور ہوگا جو بننے نہیں دے گا. سب جگہ تو نہیں میں نے کہا مگر 5 جگہ تجربہ کیا، ایک نہ ایک اینٹھوں ایسا ضرور ہوتا ہے لڑکی والوں کی طرف نکلے یا لڑکے والوں کی طرف کہ اسے جب تک مزہ ہی نہیں آتا جب تک گھر میں برتن نہ پھینکے. خیر ایسے آدمی کو بنانا بھی مت. اب آپ کہو گے حضرت نہیں بات بنے گی نہیں، تو پہلے مشورہ کرو علماء سے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھئی جب بات نہیں بن رہی تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ غصے میں آ کر کے لڑکی یا لڑکا یا ان دونوں میں سے ایک یا دونوں سوسائڈ کر لیں، اپنے آپ کو آگ لگا لیں پھانسی کے پھندے پہ، تو وہ حرام موت ہوگی. تو ایسا کرو بھیا لڑکا لڑکی سے آزاد ہو جائے اور لڑکی لڑکا سے آزاد ہو جائے. اسی کے لیے شریعت نے طلاق کا سسٹم رکھا تھا. اب تم مس یوز کر رہے ہو تو دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے مسلمانوں کی. معاملہ پہنچ گیا سپریم کورٹ تک اور سپریم کورٹ میں بن گیا قانون. اگر ایسا مسلمانوں میں اس کا مس یوز نہ ہوتا تو دنیا کو انگلی اٹھانے کا موقع ملتا. مگر ہم کا بات نہیں جب گھر بگڑ جاتا ہے. مفتی ایوب صاحب مسکرا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت کوئی راستہ ہی نکال دو. مفتی صاحب بولے راستہ کیسے نکالوں، تو بلڈوزر چلا کر کے آیا. بھئی تو نے 3 طلاق دے دی، تو پہلے آتا کہ حضرت بات بنے گی نہیں مجھے کوئی راستہ بتاؤ، تو ہم بتاتے جاتے. اور وہ کیا بتاتے سنو، وہ طلاق احسن بتاتے. اور میں طلاق احسن تمہیں سمجھاؤں، وہ اس لیے کہ کبھی ایسی سچویشن آپ کے بیچ میں رشتہ داروں میں گاؤں میں کہیں پیش آ جائے تو اس کو دماغ میں بٹھا لینا، بھولنا مت. صرف ایک طلاق کی اجازت ہے، ایک طلاق کی. عورت جب پاکی کے زمانے میں ہو، میری بات سمجھ رہے ہو، پاکی کے زمانے میں، پاکی کے زمانے میں ہو، اور اس پاکی کے زمانے میں شوہر اپنی بیوی کے قریب بھی نہ گیا، تو صرف ایک طلاق دو. اونلی 1، صرف ایک. آپ نے طلاق دے دی، بات ختم. اب کیا ہوگا؟ 3 مہینے 10 دن اگر آپ نے اس سے بات چیت نہیں کی، بیوی آپ کی نکاح سے باہر. نکاح سے 3 مہینے. اور بیچ میں تمہیں یہ لگا کہ یار چلو یہی ٹھیک ہے، یا بیوی کو بھی لگا کہ اس نے تو دے ہی نہیں طلاق، اسے بھی لگا کیا پتا دوسری جگہ شادی کی تو وہاں اس سے ہی مرخنا بیل ملا. بھئی کورٹ میں کیا سمجھاؤں، دیہات میں دیہات کے رہنے والوں
اس کے بھی دماغ میں بات آئی. تو بہرحال وہ حل یہ نکلا کہ کچھ وہ نرم اور کچھ یہ نرم ہو گیا خدا کا کرم. جی جی بے شک. تو اب 3 مہینے 10 دن سے پہلے وہ بات چیت کر لیں, رجعت کر لیں. اسی کو کہتے ہیں رجعت, طلاق رجعی اسی لیے اس کو کہتے ہیں. نکاح کی بھی ضرورت نہیں, مگر 3 مہینے 10 دن سے پہلے. اگر وہ پریگننٹ تھی تو پھر میں اس صورت میں بتا رہا ہوں جو پریگننٹ نہیں ہے, تو 3 مہینے 10 دن سے پہلے بات چیت کر لی, چلو نکاح کی بھی. اب 3 مہینے 10 دن ہو گئے, آپ نے من ہی یہ بنایا کہ نکالنا ہی ہے, تو نکل گئی, وہ اپنے گھر چلی جائے گی, بات ختم. کیا ہو گئی بات؟ اب سال 2 سال 6 مہینے 4 مہینے 12 مہینے 6-7 مہینے کے بعد یار ایسا لگا یار ابا صحیح سمجھا رہے تھے, ابھی چچا بھی صحیح سمجھا رہے تھے, ادھر لڑکی کو بھی لگا کہ پھوپا صحیح سمجھا رہے تھے, طلاق ادھر ہو چکی ہے, پھوپا بچو لیے تھے بچاتے. پھوپا تو ایسی کئی کام ہے, پھوپا یا بہنوئی یا صاحب تمہارے ماموں جو بھی تھے, بہرحال جب بچولیا بھی بیچارہ اگر رشتہ داری بڑھیا ہے نا تو نصیب اچھا ہے, اور رشتہ داری بڑھیا نہ چلی تو اس بچولے نے ڈبویا. ان نے مہلولی آنا بند کر دیا. مراد جہانگیر صاحب, اگر کھیل بگڑ جائے تو پہلے تو وہ موبائل بند کرے گا, مگر لڑکی والے بھی پوچھ گئے نکال کر جا, ویسے کیا بتایا ہے تو نے یہ بتا رہی ہے 1 لاکھ روپے کی تنخواہ, اور ہمارا وہ داماد تو بالکل ٹھلر ہی نکلا. اب بیچاری بھی اس کی جان آفت میں, وہ ادھر گیا لڑکے والوں کی طرف, تو بھیا ادھر لڑکے والوں نے دھر لیا اسے, تم نے کب پھنسوایا, کون سی دشمنی نکالی ہے ہم سے, کون سی یہ بتا. تو وہ بیچارہ پھر وہ کہہ رہا ہے, بولے میں مہلولی نہ جاؤں, بات ہی ختم. تو اس لیے بہت سارے لوگ تو بیچ میں پڑھنے ہی بند ہو گئے. مگر ایسا نہ کرو, رشتے کرانا چاہیے, رشتہ کرانے سے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی عطا فرمائے.